سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے youtube.com/24 News HD۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ 14 اگست سے اب تک 13,000 شہریوں کو کابل سے نکال چکے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں طالبان خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں دہشت گردی کے ممکنہ نیٹ ورک پر حملہ کرنے کی فضائی صلاحیت باقی رکھیں گے۔ Let me be clear. Any American who wants to come home, we will get you home. But make no mistake, this evacuation mission is dangerous. It involves risks to our armed forces, and it's being conducted under difficult circumstances. I cannot promise what the final outcome will be, or what it will be, that it will be without risk of loss. As we continue to work the logistics of evacuation, we're in constant contact with the Taliban, working to ensure civilians have safe passage to the airport. اور کیا افغان طالبان نے عام معافی دینے کے بعد یو ٹرن لے لیا؟ نیٹو اور امریکی فوج کے ساتھ کام کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ نہ ملنے کی صورت میں اہل خانہ کو دھمکانا بھی شروع کر دیا۔ ادھر برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم افغانستان کے پرامن حل کے لیے سیاسی اور سفارتی سطح پر ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو طالبان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ What I want to assure people is that our political and diplomatic efforts to find a solution for Afghanistan, working with the Taliban, of course, if necessary, will go on. And our commitment to Afghanistan. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغانستان میں بدامنی کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ مستقبل کی جنگ میں غیر روایتی انداز جنگ کا اہم کردار ہوگا۔ دشمن قوتیں ہائبرڈ وار کے ذریعے ہمارے معاشرے اور ریاست کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں۔ Pakistan paid a huge price for instability in Afghanistan. No country can understand it better than us. Despite our fragile economic condition, we have displayed unprecedented magnanimity toward our Afghan brethren by hosting over 3 million refugees for more than 4 decades. Let me reaffirm that Pakistani hearts beat with Kashmiris, and we will continue to stand with them always and ever, who are under the worst military occupation in human history. A great deal of effort is being made by inimical forces to affect state and societal coherence in multiple ways in the form of hybrid warfare. Furthermore, the character of warfare is changing as well. Pakistan Army is fully cognizant of these challenges. گوادر میں ایکسپریس وے پر چینی شہریوں کے قافلے کو خودکش حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق حملے میں ایک چینی شہری زخمی ہو گیا جس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ دھماکے میں قریب ہی کھیلنے والے 2 بچے جاں بحق اور 2 شدید زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے روکا تو دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے گوادر حملے کو پاک چین معاشی ویژن پر حملہ قرار دے دیا۔ ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اس طرح کی کارروائیوں سے دشمن ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتا۔ ہم مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ سندھ میں اسکول مزید 1 ہفتے تک بند رہیں گے۔ صوبائی حکومت نے 23 کی بجائے 30 اگست کو اسکول کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ سندھ حکومت نے پانی کی تقسیم پر وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ وفاق اور ارسا سندھ دشمنی کر رہے ہیں۔ اسی بارے میں یہ رپورٹ دیکھیے۔ سندھ میں تعلیمی ادارے 23 کے بجائے 30 اگست کو کھلیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے 1 ہفتے میں اساتذہ اور والدین کی ویکسینیشن مکمل کرنے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ کورونا کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر ڈاکٹروں کی تجویز کے مطابق کیا جاتا ہے۔ چھوٹے بچے وائرس سے بہت کم متاثر ہوتے ہیں، لیکن جب بھی اسکول کھلے ہیں کیسز بڑھے ہیں۔ انہوں نے والدین کو ہدایت کی کہ بچوں کے داخلے کے لیے آتے وقت اپنا کورونا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لائیں۔ ہم 1 ہفتہ اور اسکولز یہی ہم نے اس وقت جو پوزیشن ہے کہ نہیں کھولیں گے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس 1 ہفتے میں اسکول ٹیچرز بچوں کے پیرنٹس جو اسکول بھیجیں گے وہ ویکسینیشنز کرائیں۔ انشاءاللہ تعالی 100% ویکسینیشن، یعنی اسکول کا سٹاف، ٹیچرز اور باقی سٹاف، اور بچے، اگر میں اپنا بچہ بھیجنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنا سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ نے پانی کی تقسیم کے حوالے سے وفاقی حکومت پر تنقید کا نشتہ چلائے اور کہا کہ سندھ کو پیاسا نہ مارا جائے۔ کاشتکار بحران کا شکار ہیں، اپنے حق کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ اس وقت جب ہمارا کاشتکار، خاص طور پہ ہمارا جو
राइस वाला काश्तकार है जिनको पानी की शदीद ज़रूरत है, उनको आपने पानी रिड्यूस कर दिया। हमने 19% शॉर्टेज ली है और बाकी सूबों ने तकरीबन आधी शॉर्टेज लिया। हमसे इरसा को कंपनसेट करना पड़ेगा ताकि हमारे आबादगार अपना फसल जो है उसको सही तरीके से पानी दे सकें। मुराद अली शाह ने इल्जाम आयद किया कि इरसा की वजह से पानी का बहरान पैदा हो रहा है और सूबे को 300 अरब रुपए का भी नुकसान हुआ। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि वो किसी सूबे का हक नहीं मार रहे, सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हमारा एहतजाज इरसा और वफाकी हुकूमत के खिलाफ है। दूसरी जानिब कराची के ताजिर छुट्टियों से तंग आ गए। लियाकताबाद मार्केट के ताजरों ने जुमे और इतवार को सेफ डे मनाने के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया। पुलिस ने दुकानें खोलने की कोशिश नाकाम बना दी। सिंध हुकूमत के जुम्मे और इतवार को सेफ डे मनाने के अहकामात नजरअंदाज। लियाकताबाद के ताजिरों ने जुम्मे और इतवार को दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया। लियाकताबाद थाने के SHO ने मजिस्ट्रेट इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कारोबार नहीं खुलने दिया। दुकानदारों का कहना था कि वो छुट्टियों और लॉकडाउन से तंग आ चुके हैं। छुट्टियों की वजह से आज जुम्मे और इतवार को खोलने का कोई सेटिंग बन रही है, तो हम तो आ गए थे अपने टाइम पे सुबह। हम तो अब एहतजाजन जो है वो इंतजामिया ने खोलने नहीं दिया। हुकूमत सिंध से गुजारिश है कि ताकि वो जुम्मा और जो इतवार लॉकडाउन है ये ख़त्म किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी पिछले महीने भी तकरीबन अच्छी खासी छुट्टियां थी, इस महीने भी अच्छी खासी छुट्टियां हैं। सिंध ताजिर इत्तेहाद के सदर जावेद शम्स ने कहा कि SHO ने कहा कि ताजिरों ने दुकानें खोली तो वो दुकानें सील करके दुकानदारों को गिरफ्तार कर लेंगे। जब दुकानदारों ने दुकानें खोलने की कोशिश की तो उस वक्त इलाके पुलिस ने उन्हें ये बावर कराया कि जनाब इंतजामिया आपको गिरफ्तार भी कर सकती है, आपकी दुकानें सील कर सकती है, क्योंकि उनके पास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात है। सिंध हुकूमत सेफ डे को खत्म करके ताजिरों को जुम्मे और इतवार को कारोबार की इजाज़त दे। सिंध सरकार ने तालीम के शोबे के लिए बड़ा फैसला कर लिया। 45,000 से ज़्यादा असामियों पर असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। भर्तियों का आगाज़ अगले 20 से होगा। इसी बारे में आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह दूसरी बार ओहदा संभालने के बाद तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए मुतहर्रिक हो गए। महकमा स्कूल तालीम में असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए 45,000 से ज़ायद खाली असामियों पर नई भर्तियों का भी फैसला कर लिया। इन असामियों पर प्राइमरी और जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्तियाँ की जाएंगी। भर्तियाँ मेरिट पर कराने के लिए थर्ड पार्टी IBA सक्खर से मदद हासिल कर ली गई है। IBA सक्खर ने अगले हफ्ते से नई भर्तियों का आगाज करने का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए उम्मीदवारों के टेस्ट 23 से 29 अगस्त तक लिए जाएंगे। जूनियर स्कूल टीचर्स के लिए टेस्ट का अमल 6 सितंबर से 12 सितंबर तक होगा। टेस्ट रिजल्ट आने के बाद कामयाब उम्मीदवारों से ज़बानी इंटरव्यू भी लिए जाएंगे। IBA सक्खर टेस्ट और इंटरव्यू के बाद नई भर्तियों की फहरिस्त महकमा स्कूल तालीम को इरसाल करेगा और महकमा स्कूल तालीम रवां साल ही भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। नए असातिज़ा की तैनाती मकामी यूनियन कौंसिल सतह पर की जाएगी। लाहौर में नौजवानों की बेहूदगी का एक और वाक़या पेश आ गया। रिक्शे पर बैठी लड़कियों को हिरासा किया गया। एक उबाश ने तो बदसलूकी की इंतहा कर दी, साथ ही रोकने की बजाय हौसला बढ़ाते रहे। लड़कियां डरी सहमी बैठी रहीं। लड़के पास न आए तो एक ने जूता भी उतार लिया। और मीनार पाकिस्तान के साए में टिकटॉकर खातून को नोचा और खसूटा गया। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। कोहनी, सर और 3 उंगलियों में सूजन पाई गई। 100 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है, जबकि 15 की शनाख्त हो गई है। वज़ीर आला पंजाब ने DIG ऑपरेशन समेत 5 अफसरों को मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट और ज़िला अदलिया के तमाम जजेस को अलॉट किए गए प्लॉट्स की अलॉटमेंट मुअत्तल कर दी और अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया है। तफसीलात एहतशाम कियानी की रिपोर्ट में देखिए। जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के प्लाटों की कुरानदाजी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म सुना दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जिला अदलिया के जजेस को कुरानदाजी के जरिए प्लाट देने का हुक्मनामा ही मुअत्तल कर दिया। जजों को प्लाट्स F14 और F15 में अलाट किए गए हैं। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म में लिखा कि हैरान कुन तौर पर करप्शन और जराइम में सजा पाने वाले जजेस को भी प्लाट मिल गए हैं। अदालत ने ये भी कहा कि जिन जजेस ने मुमकिना तौर पर मुतासरा अराजी मालकान के केसेस सुने हैं, उन सब को मार्केट रेट से कम कीमत पर प्लाट्स अलाट किए गए। ऐसा करना मफादात का टकराव है। जिनकी जमीनें ली गई हैं वो इंसाफ के लिए कहां जाएंगे। अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी हाउसिंग वजीर आजम और काबीना से पूछ कर बताएं कि रियासत की जमीन कुछ तबकात में तकसीम करने का क्या पैमाना और पॉलिसी है। अदालत ने केस को 13 सितम्बर को लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। एहतशाम कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद।
سپریم کورٹ نے صحافیوں کے حقوق کے تحفظ اور آزادی صحافت سے متعلق نوٹس پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ نے تحریری حکم نامے میں صحافیوں پر ہونے والے حملوں اور مقدمات کی پیشرفت رپورٹس جمع کرانے کی ہدایت کی ہے، جبکہ DGFIA کو صحافیوں کے خلاف مقدمات کی لسٹ فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کی وضاحت بھی طلب کی گئی ہے انہوں نے صحافیوں کی گرفتاری پر پریس ریلیز اس قانون کے تحت جاری کی۔ صحافتی تنظیموں سے کہا گیا ہے کہ وہ عدالت کو صحافیوں کو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا نہ کرنے سے متعلق آگاہ کریں۔ عدالت نے پیمرا سے میڈیا کے خلاف کارروائیوں پر اقدامات کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں، جبکہ سیکریٹری اطلاعات اور سیکریٹری انسانی حقوق کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حکومت نے ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والے 1.5 کروڑ افراد کا ڈیٹا تلاش کر لیا۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے اور کہاں سے آیا ہے سب پتہ چلا لیا گیا۔ ان تمام افراد کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ فیڈریشن ہاؤس کراچی میں صنعتکاروں سے خطاب میں وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے بتایا کہ ملک میں ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والے 1.5 کروڑ افراد کا سراغ مل گیا ہے، جنہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے جو ٹیکس پیئر نہیں ہیں ان کا بھی ہم نے پورا علاج کر دیا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت تقریباً 15 ملین ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہے، جس میں ہمیں ان کی ساری کی ساری انکم کا آلموسٹ پتہ چل گیا کہ کتنی انکم کی ہے۔ 15 ملین کے ہے، اس کے بیچ میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کر رہے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کی جو ہے مدد کی مجھے ضرورت ہے۔ شوکت ترین نے کہا کہ IMF نے 5 کھرب روپے کی مراد کے خاتمے کا کہا، تاہم حکومت نے تمام معاملات پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ تو کہا تھا ساری ایگزمپشن دور کر دیں اور پرسنل ٹیکس میں 150 ارب سے بڑھا دیں۔ آپ اندازہ کریں وہ کچھ 500 سے 700 بلین کا نسخہ تھا، اس کو ہم نے ایوائڈ کیا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ فیڈریشن کی مشاورت سے خسارے میں چلنے والی 10 سے 15 کمپنی کو ٹھیک کر کے نجکاری کا آغاز کریں گے۔ ہم 15 جو بڑی لاس میکنگ کمپنیز ہیں، جس کے بیچ میں ڈسکوز ہیں، جس کے بیچ میں PIA ہے، ریلوے ہے، کسی قسم کے اسٹیل مل ہے، اس طریقے سے جو بڑی بڑی لاس میکنگ کمپنی، اس کو لے کے آ جائیں گے تو وہ بورڈ ہے وہ ان بورڈز کو مینیج کرے گا، لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہوں گے۔ یہ نہ ان میں کوئی بیوروکریٹ ہوگا، نہ اس میں کوئی پولیٹیشین ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے تاجر برادری کو یقین دلایا کہ ٹیکس کے معاملات پر ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ اسمگلنگ ملکی معیشت کے لیے ناسور ہے، تاجر اسمگل شدہ مال کی خرید و فروخت نہ کریں۔ افغان صورتحال پر شوکت ترین کا کہنا تھا کہ افغانستان تجارت کے لیے اچھی مارکیٹ ثابت ہوگا، تاہم وہاں صورتحال ابھی واضح نہیں۔ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ اشرف خان۔ اٹلی میں پاکستانی سفیر جوہر سلیم نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ روم میں میڈیا بریفنگ میں جوہر سلیم کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں مثبت کردار ادا کیا، ہماری کوشش رہی ہے کہ افغانستان میں پرامن اور مضبوط رہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے ابھی تک کے بیانات مثبت سوچ پر مبنی ہیں۔ جوہر سلیم نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ ہم کابل میں موجود مختلف ملکوں کے شہریوں اور غیر ملکی سفارتکاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ پاکستان نے افغانستان میں ہمیشہ ایک بہت ہی مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہاں پہ امن کو مضبوط کریں، ان کی سلامتی کو مضبوط کریں، اور جو اقتصادی سچویشن ہے وہاں پہ اس کو بہتری کی طرف اس میں جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں۔